بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 آخری۔ ابھی چند دن پہلے کراچی کے ایک نورانی شکل والے بڑے با اخلاق سے مولانا، ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں انہوں نے بائی نیم میرا نام لے کے انجینئر محمد علی مرزا اپنی عوام، بریلوی عوام کو یہ اکسایا کہ آپ پورے ملک میں اس کے خلاف FIR کرواؤ۔ یہ اس 5 اور 6 مئی کے انسیڈنٹ سے بھی 1-1.5 ہفتہ پہلے، یہ اصل میں شروعات ادھر سے ہوئی ہے۔ مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ جی ان کو جواب دیں، میں نے کہا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تو ہم جواب دے دیں گے۔ وہ تو اب یہ مسئلے انہوں نے کھڑے کرنے شروع کیے ہیں تو اب میں اس پہ بول رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا ان پہ FIR کٹوائیں یا ان کو آمادہ کریں کہ ہم سے مناظرہ کریں، آمنے سامنے بیٹھے، اور اس وقت تک FIR کٹواتے رہیں جب تک یہ آمنے سامنے نہ آ کے بیٹھ جائیں۔ او میرے بھائیو، آپ آپس میں کیوں نہیں میچ کھیلتے ہو؟ فائنل میرے ساتھ کھیل لینا۔ صدیوں سے تم لوگ آپس میں مناظرے کر رہے ہو، اینڈ پہ آپ لوگ یہ کہہ کے اٹھتے ہو کہ اگر یہ سامنے والا جھوٹا ہے تو ادھر ہی مر جائے، اور وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے تو ادھر مر جائے، دونوں ہی زندہ رہتے ہیں، یعنی دونوں ہی جھوٹے ہو۔ آج تک مناظرے سے کوئی رزلٹ نکلا ہے؟ مجھے کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہو۔ تو مناظرے پر آمادہ کریں، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے قانون میں مناظرہ کرنا یہ جرم ہے۔ ہم نے تو یہ 8 پوائنٹ کا ایجنڈا پورا اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دیا ہے، یہ بلکہ ان کو نیریٹو بنا کے دیا ہے۔ ہم سے تو انہوں نے ایک لائن پہ لکھوایا تھا کہ جی آپ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹی یہاں نہیں کرتے اکیڈمی میں، اور کوئی مناظرہ وغیرہ نہیں کرتے، تو میں نے موقع غنیمت جان کے ان کو پورا بنا کے دیا۔ جتنے پولیس آفیسرز ہیں، جوڈیشری کے لوگ ہیں، اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے میں نے یہ سب کچھ لکھا۔ تو سر یہ لکھا ہوا دیکھیں، اس کو تو امپلیمنٹ کریں۔ ایک ایک پوائنٹ اس کا اتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہم نے جمع کروایا تھا 17 جنوری 2018 کو، 8 علمی پوائنٹ اسٹامپ پیپر کے اوپر۔ تو یہ کمال کی چیز ہے، یہ میں نے خود یعنی اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے علماء سو کے اوپر بھی، جو یہ مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں۔ تو وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں ان پہ FIR کٹوائیں اور مناظرے پر آمادہ کریں اس کے لیے۔ وہ یار آپس میں کرو، تم لوگوں نے کرنا ہے تو، لیکن گورنمنٹ سے اجازت لے کے، اور اینڈ پہ فائنل میرے ساتھ کھیلنا۔ جب تم آپس میں مسئلے نہیں حل کر رہے تو سر میری تو نہ کوئی مسجد نہ کوئی چندہ بک، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ ہم نے آپ کی وہ قربانی کی کھال نہیں چرائی، کوئی صدقات کے پیسے، کوئی فطرانے کے، کوئی زکوٰۃ کے پیسے آپ کے اکٹھے نہیں کیے۔ موجہ مارو یار، نہ آج تک کسی کو کہہ کے بند کرو، لیکن مجھے پتا ہے کہ بند ہو گئے آپ کے پیسے، یہ مجھے پتا ہے۔ اس پہ میں یعنی دلی معذرت آپ سے کرتا ہوں۔ میں کسی کو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا دل آپ پہ مطمئن نہیں تو دوبارہ شروع کر دے۔ میری کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہوتا، اور مجھے تو بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ جو کروڑوں کے ان کو لاسز ہو رہے ہیں، چونکہ لوگ متنفر ہو گئے نا، تو اس کی وجہ سے ان کا غصہ جو ہے نا وہ کافی حد تک جسٹیفائی ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عشاء کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، تھوڑی سی گفتگو رہ گئی ہے، انشاءاللہ باقی اذان عشاء کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ ہاں جی جناب، اذان کے وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا، ایک نورانی شکل والے مولانا نے اپنی عوام کو یعنی بریلوی عوام کو اکسایا ہے کہ جی FIR کٹواؤ اس کے اوپر۔ حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ 2017 کے اندر انہوں نے ایک نجی چینل پہ بیٹھ کے اعلانیہ یہ بات کی کہ جو لوگ 11ویں دیتے ہیں وہ حلالی ہیں، اور جو 11ویں کو حلال نہیں سمجھتے، نہیں دیتے، وہ ہیں ڈیش ڈیش ڈیش۔ وہ غلیظ لفظ میں بولنا بھی نہیں چاہتا۔ تو سر آپ کو پتا ہے 11ویں کون کون نہیں دیتا؟ بریلویوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، بریلویوں کو چھوڑ دیں، ان کے سوا سب کے سب 11ویں کو حرام سمجھتے ہیں۔ دیوبندی اسے بدعت کہتے ہیں، کروڑوں میں ہیں دیوبندی۔ اہل تشیع تو شیخ عبدالقادر جیلانی کو مانتے ہی ناسبی ہیں، تو 11ویں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ بھی کروڑوں میں ہیں۔ چلیں اہل حدیث جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں۔ کروڑوں لوگوں کو آپ نے کہا کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کو کہتے ہیں جو کافروں کے بارے میں آیات ہیں مسلمانوں پہ نہیں لگانی چاہیے۔ یہ جو آپ لگا رہے ہیں بعد ذالک زنیم، گستاخ رسول کسی کو ڈکلیئر کر کے، یہ تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں تھی جو کافر تھا۔ کہتے ہیں نہیں وہ کافر ہو یا مسلمان جو بھی یہ کام کرے گا، تو سر کافر ہو یا مسلمان جو بھی شرک کرے گا پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں تو یہ فلاں کے بارے میں اس میں فٹ ہوں گی۔ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ لیکن یہ آپ نے کیسے کنفرم کر لیا کہ آپ کے پاس وہی آئی ہے کہ کون شخص آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے؟
کون حلالی ہے اور کون حلالی نہیں ہے. تو سر آج کی ڈیٹ میں وہ 2017 والی ویڈیو جس کے جواب میں نے اسی جو 178 مسئلہ میں جس کا میرا کلپ کاٹا گیا اس میں میں نے آپ کو جواب دیا تھا, 1 ملین سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں, جس میں نے لکھا کہ یہ ان کا جو نورانی شکل والوں کا اہل حدیث کو جو ہے وہ ڈیش 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 کہنا. کروڑوں ایف آئی آر آپ کے اوپر بنتی ہیں. اب میں وہ 3 سال پرانا کلپ کاٹوں, اور وہ جو میرا مسئلہ 178 ہے وہ بہت ایگریسو ہے عام لیکچر سے, لیکن اس کو آپ نے میدان جنگ کا لیکچر سمجھنا ہے علمی اعتبار سے, کیونکہ جس طرح وہ نجی چینل ایک چینل کو اوپر, ایک فرقے کو اوپر لا کے باقی سب کو نگیٹ کر رہا تھا, کاؤنٹر نیریٹو پر اسی طریقے سے ہونا تھا, اس لیے وہ آپ کو اس میں جذبات بھی نظر آتے ہیں. اور میں نے وہ پورے کا پورا ان کا جو ایک نیریٹو تھا وہ کھاڑ کے پھینک دیا اللہ کے فضل سے, کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں کوئی مسئلہ نہیں ان کا چھوڑا. تو کروڑوں ایف آئی آرز کٹوائیں ہم ان کے اوپر, کروڑوں ایف آئی آر, لاکھوں میں نہیں کروڑوں. تو پھر یہ کوئی طریقہ ہوگا؟ میں کہوں یار علمی طریقے سے یار اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں, ٹھیک ہے ان سے مس ہینڈل ہو گیا مسئلہ, اور یہ اپنی عوام کو بھڑکا رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر یہ کرواؤ, یہ کرو وہ کرو. یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایف آئی آر صرف آپ تک نہیں رہنی ہے, ان کے جو بزرگ ہیں نا انہوں نے تو ایسے ایسے غلیظ استعمال کیے ہیں الفاظ دوسرے فرقوں کے بارے میں کہ ان کے اوپر ایسی ایسی ایف آئی آر کٹ سکتی ہیں. اور وہ جو کتابیں ہیں وہ یہ لوگ چھاپ رہے ہیں, پرنٹنگ پریس کے اوپر ایف آئی آر بن سکتی ہیں. ان کے سارے مولویوں پہ سارے مدارس کی وہ ٹیکسٹ بک ہے. اکثر ہم عرض کرتے ہیں, دوبارہ عرض کر دیتے ہیں, 1905 میں امام احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری ان کی وفات ہوئی. 5 علماء دیوبند کو انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی اور اس کے سوا ساتھ غلام احمد قادیانی کو بھی انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا. انہوں نے 5 علماء پہ کفر کے فتوے لگائے, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, یہ سب کے سب لوگ مرتد ہیں. مرتد مین واجب القتل. تو یہ دیوبندیوں کو ایز اے فرقہ واجب القتل انہوں نے قرار دیا. تو کروڑوں دیوبندیوں کو واجب القتل قرار دیا حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے. اس کا ہم ایچ ڈی یعنی اس ریکارڈنگ کے اندر آپ کو وہ اٹیچ بھی کر دیں گے, جے پی جی, آپ دیکھ لیں. تو کیا کروڑوں ایف آئی آر حسام الحرمین, اور یہ حسام الحرمین چھاپی بھی الیاس قادری صاحب کی دعوت اسلامی والوں نے, تو ان پہ ایف آئی آر نہیں بنتی ہیں. سارے مدارس اس کو ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھا رہے ہیں. اور نام ہی دیکھ لیں, حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. اچھا, اس کے جواب میں پھر دیوبندی عالم سامنے آئے, خلیل احمد سہارنپوری, جو فضائل اعمال والے شیخ زکریا کاندھلوی کے پیر ہیں. انہوں نے 1906 میں کتاب لکھی المہند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. المفند کہتے ہیں جس کا دماغ چل جائے, ایسا بابا سٹھیا جائے. اور وہ المفند کس کو کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو. یہ تو علماء کی زبان ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ پرانے علماء بڑے شیر و شکر تھے. سر وہ شیر و شکر نہیں تھے, وہ شیر و شکار تھے. دوسرے کو شکار کرتے تھے خود شیر بن کے. کیسا پیارا ٹرم ہے یہ. اگلے دن ہماری ویڈیو کے نیچے کسی نے کمنٹس کیے کہ سر شیر و شکر کی جگہ نہیں, شیر و شکار تھے ایک دوسرے کا. المفند, المہند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے ساتھ. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے, جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. 14ویں صدی کے مولویوں کو انہوں نے کہا رضی اللہ عنہم, اور ریزیمبلنس دی انبیاء کرام کے ساتھ. تو کروڑوں بریلویوں کو اور ان کے امام کو کہا ایک شیطانی لشکر ہے. تو یہ کروڑوں بریلویوں کی ایف آئی آر نہیں بنتی ہے دیوبندیوں کے اوپر, اور یہ ایز اے عقیدہ کتاب ہر مدرسے میں المہند علی المفند پڑھائی جاتی ہے. یہ وہ کتابیں جس سے یہ بھاگ بھی نہیں سکتے. باقیوں تو کہتے ہیں یہ فضائل پہ ہے جی, وہ یہ تو ضعیف روایتیں ہیں جی, یہ تو لوکل عالم نے لکھی ہے. سر 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں المہند پہ, انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب کے. ان کے سگنیچرز باقاعدہ موجود ہیں کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور میں
جو وہ اس کے ساتھ متفق ہوں اور اس کتاب کا فیض پہنچے، وہ آپ خود ان کو پتہ ہے سب کچھ. تو یہ کتنی ایف آئی آر بنتی ہیں. میں آپ کو صرف ایک ان کے گھر کی پکچر بتا رہا ہوں. اگر ہم ایف آئی آر کٹوانے پہ آ گئے تو سر کوئی نہیں بچے گا. اور آپ لوگ تو یہ جعلی چیزیں لے آتے ہیں نا، میں تو یہ سب کچھ پروف بھی کر سکتا ہوں جوڈیشری کے اندر. الحمدللہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سپریم کورٹ سے لے کے نچلی کورٹس تک میرے سٹوڈنٹس ہیں وکلاء کے اندر. میرے لیے کسی بھی شہر کے اندر اس معاملے کو کوئی ریٹ پٹیشن کو فائل کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. علماء کی زندگیاں حرام کروا سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا. ہم کہتے ہیں علمی یہ سارا معاملہ کریں، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس معاملے کو ایسی نہج کے اوپر لے جائیں کہ کسی دوسری طرف بات چل پڑے. تو ہم یہ سچائی کی بات لے کے اٹھیں اور بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ پرانی جو دعوتیں اٹھتی تھی نا وہ وقت کے ساتھ تھم جاتی تھی، کیونکہ لوگ شخصیات کے ساتھ جوڑتے تھے. ہم لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں. کتابیں آج تک زندہ ہیں. اس دعوت کو آپ نے عام دعوت نہیں سمجھنا، کیونکہ اس میں کوئی بت نہیں کھڑا ہوا. لوگ کتابوں سے جڑے ہیں، مینز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ گئے. ہر گلی سے یہ نکلے گا ایک ایک انجینئر، بلکہ ایک ایک المہندس. انجینئر کو نا عربی میں کہتے ہیں المہندس. تو یہ المہندس علی المفندین، سارے سٹھیاں ہوں گے اوپر، المہندس ہر جگہ سے نکلیں گے. تو یہ آپ کام نہ کریں. ہم آپ کو بس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نظر ثانی فرمائیں اپنے اوپر، یہ والا کام چھوڑ دیں. ہم بھی اپنے علمی دلائل رکھتے ہیں پبلک کے سامنے، آپ بھی رکھیں. یہ مقدمہ ہے، مقدمہ عوام کی عدالت میں. اس میں عوام فیصلہ کرے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جواب دیا، میں نے جواب دیا، یہ کام چلتا رہے. نہیں، میں نے ایک بات رکھی، آپ نے جواب دیا، دیٹس آل. میں نے کہا کہ جی آپ کے بزرگوں نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور یہ اسلام کی بنیاد کو اکھاڑتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے. آپ کی عوام خود فیصلہ کرے گی. میں نے کہا کہ جی آپ کے علماء نے، آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والے کلمے کو انڈورس کیا ہے، آج تک دفاع پہ لیکچر کر رہے ہیں، بلکہ مناظرے کر رہے ہیں. تو یہ اسلام کے مخالف ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. اس میں پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا جو ہے وہ استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں رمضان کے روزے. تو آپ کے بزرگوں نے تو یہ بنیادیں اکھاڑ دی ہیں. تو اب عوام خود فیصلہ کرے گی. اچھا کئی بھولی عوام کہتے ہیں جی ایک دفعہ جی علی بھائی سامنے بیٹھ کے نا ان بزرگوں کو اور ان کے علماء کو نا ان کی اصلیت پبلک کے سامنے کھول کے بیان کرتے ہیں. سر یہ آپ کام کر کے دیکھ لیں. کلمے کے اوپر تو ہر مسلمان مناظرہ کر سکتا ہے، آپ کلمے میں ان کے ساتھ مناظرہ کر کے دیکھ لیں، یہ اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے. تو پھر ہمارے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے کوئی اس طرح کے غلط کلمے کو انڈورس کر رہا ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان پہ کتنا امتحان ہے یہ. تو بہتر ہے اسے علمی ڈسکشن رہنے دیں. اور میں اس دعوت حق سے جڑے ہوئے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا، کسی پہ غصہ نہ کریں. بس جھوٹے کے نیچے لکھ دیا کریں لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران آیت نمبر 61. پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو ساتھ لکھ دیا کریں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. لیکن خدا کا لفظ اپروپریٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین بھی تو خدا کی شناخت کے لیے ہے. ان کو چوٹ ہی اس وقت کرتا ہے، چوٹ اس اعتبار سے کہ یہ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں یار ہم کس خدا کو مان رہے ہیں. خدا تو سب کا ایک ہے، لیکن اس خدا کو جس کوالٹیز کے ساتھ آپ مان رہے ہیں نا وہ نہیں ہے جو کتابوں میں لکھی ہیں. کہتے ہیں اس نے 2 خدا بنا دیے، تو خدا ایک ہی ہے، آپ نے 2 بنائے ہوئے ہیں کوالٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے. اور دوسرا شعر لکھ دیا کریں کہ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفیاء بھی اسلام کو فالو کر رہے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سارے کے سارے. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کلپ وائرل ہوا تھا. تو اور جب یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو یہ مشورہ لکھیں کہ ایک دن آئے گا آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔